علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ قال شعر، پگھلنا علم خاطر مثال سمع زیبا ہے، پگھلنا علم خاطر مثال سمع زیبا ہے، بغیر علم کے ہم پہچان نہیں سکتے اللہ کیا ہے۔ جناب صدر، حکام صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ اکرام اور میرے سامنے بیٹھی میرے عزیز بہنوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع کے تحت لب کشائی کرنا چاہتی ہوں وہ ہے تعلیم نصوص کی اہمیت و ضرورت۔ میرے عزیز بہنوں، انسانی زندگی میں تعلیم کی کیا اہمیت ہے اس سے کسی کو انکار نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرائض میں شامل کرتے ہوئے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ وقال الشاعر، الام مدرستنی جعادتها، الام مدرستنی جعادتها، عادت شاب الطیب العراق۔ محترم سامعین، میں نے آپ کے سامنے جو حدیث بیان کیا ہے، اس حدیث میں لفظ مسلم مرد اور عورت دونوں کو شامل ہے۔ جس طرح تعلیم مردوں کے لیے ضروری ہے، ٹھیک اسی طرح عورتوں کے لیے بھی لازمی اور ضروری ہے، کیونکہ معاشرے کی اصلاح میں عورت بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ ایک صاف اور شفاف ماحول کی تعمیر کے لیے تعلیم نساء ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ جس طرح جسم ریڑھ کی ہڈی کے بغیر بے بس ہے، ٹھیک اسی طرح تعلیم نساء کے بغیر ہمارا معاشرہ بے بس ہے، بلکہ بے جان اور بے روح ہے۔ محترم سامعین، جس طرح گاڑی کے ایک پہیے کو درست کر کے یہ امید کرنا کہ اس کے گاڑی سے چلے گی بے سود ہے، ٹھیک اسی طرح مردوں کو تعلیم یافتہ بنا کر خواتین کو تعلیم سے دور رکھنا صالح معاشرے کی تشکیل کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ عورت کی تعلیم صرف اس کی اصلاح نہیں بلکہ پورے ماحول اور معاشرے کی اصلاح ہے۔ اس پر کسی شاعر نے کیا ہی خوب نقشہ کھینچا ہے، Give me one educated mother, give me one educated mother, I will give one educated nation۔ یعنی آپ مجھے ایک پڑھی لکھی ہوئی ماں دیجیے، میں آپ کو ایک پڑھا لکھا ہوا مکمل خاندان دوں گا۔ سامعین و سامعات، اگر ہم عورتوں کے علم کی جیور سے آراستہ کرایا جائے، علم کی دولت سے آشنا کیا جائے تو خود خیر و بھلائی کا نمونہ بنیں گے اور اپنے بچوں کے لیے اچھی دستگاہ ثابت ہوگی، اور ان کے گود میں پل کر جوان ہونے والے بچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہوں گے، وداعی اللہ اور مجاہد فی سبیل اللہ ہوں گے، جو ہر دور ہر زمانہ میں اپنے دشمنوں کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار رہیں گے۔ وہ کرکٹ کھلاڑی، فلمی اداکاری اور تقریب کے بچائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا آئیڈل نمونہ بنیں گے۔ ان کی منزل آخرت ہوگی اور اس طرح سے ایک سوالی معاشرے کی تشکیل عمل میں آئے گی۔ اس پر کسی شاعر نے کہا ہے، اصلاح قوم آپ کو منظور ہو اگر، اصلاح قوم آپ کو منظور ہو اگر تو بچوں سے پہلے ماں کو تعلیم دیجیے، لیکن جس بچوں کو صحیح پرورش نہیں ملتی اور بچے کبھی بھی کامیاب انسان نہیں بن سکتے۔ اس پر انگریزی میں کہاوت کہی جاتی ہے، مادر از بیٹر دین 100 ٹیچرز، یعنی ماں 100 استاد سے بھی بہتر ہے۔ محترم سامعین، اگر اس کے باوجود بھی لڑکیوں کی تعلیم کی جانب توجہ نہیں دی گئی، عورتوں کے علم کی دولت سے محروم رکھا گیا، اس کے تعلیم میں غفلت برتی گئی، تو پھر صالح معاشرے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ معاشرے میں تعمیل کے بجائے تقریب اور اصلاح کے بجائے فساد برپا ہوگا۔ اسی لیے عورتوں کا دینداری اور دین علوم سے آراستہ ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ مرد پڑھا تو ایک مرد پڑھا، عورت پڑھی تو پورا خاندان پڑھا۔ جب عورت میں دینی تعلیم ہوگی تو آئندہ نسلوں کی تربیت بھی اچھی ہوگی، بلکہ اگر آپ غور کریں تو آپ امت کے ہر کامیاب مرد کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ نظر آئے گا، کبھی بیوی کی شکل میں، کبھی ماں کی شکل میں، کبھی بہن کی شکل میں اور کبھی بیٹی کی شکل میں۔ اگر دیکھا جائے تو ایک اعتبار سے عورتوں کے علم کی جیور سے آراستہ ہونا مردوں کے مقابلے میں زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اولاد کی تربیت کی ذمہ داری مردوں کے مقابلے میں عورتوں پر زیادہ ہے، اس لیے کہ ماں کی گود ہی بچوں کا پہلا دستگاہ ہے، اور پہلا مدرسہ ہی جاہل ہو، علم کی جیور سے مزین نہ ہو تو ایسی صورت میں بچوں کے مستقبل میں صحیح تربیت کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ سامعین و سامعات، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کی تعلیم کی طرف بہت ہی زیادہ توجہ دی جائے، کیونکہ ایک عورت ہی معاشرے کو اچھا بنا سکتی ہے اور بگاڑ بھی سکتی ہے۔ تعلیم سے آتی ہے اقوام میں بیداری، تعلیم سے آتی ہے اقوام میں بیداری، ہے علم کے پنجے میں شمشیر جہانداری۔ اب آخر میں رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں تعلیم کی جیور سے آراستہ کر کے ماحول اور معاشرے کو بہترین بنانے کی توفیق عنایت کرے، آمین۔ آخر دعا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔